پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 269 ہو گئی ہے۔ لغاری صاحب، جس تیزی سے مریض بڑھ رہے ہیں اور جس تیزی سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، اس صورتحال کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن ہی مسئلے کا واحد حل ہے اور ایک اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ ایک تو ہمیں ابھی بتا بھی رہے تھے ظفر مرزا صاحب، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو بتا رہے تھے کہ آج جو ہے وہ 12,723 تک پہنچ گئے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ہمارا فیگر جو ہے دیکھیں ابھی کل کی بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ شکر ابھی تک 100 بھی نہیں ہیں، اور 12,723 کا مطلب ہے کہ ہم بہت 13,000 ہونے میں بہت کم پیچھے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ آپ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ٹیسٹ کر سکیں ہیں، اور آپ کی آبادی کتنی ہے؟ 20,100,000 کو ملٹیپلائی کریں نا، تو آپ کی آبادی اتنی زیادہ ہے، آپ 20 کروڑ آبادی کا اس میں سے، اللہ نہ کرے کہ زیادہ لوگوں کو، لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ مبتلا ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر وہ 1 کروڑ بھی ہیں تب آپ ان کے ٹیسٹ تک کب پہنچیں گے؟ کیسے کریں گے؟ اور اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کی جان کو خطرہ ہوگا، اور اگر اس کے پھیلنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ تو یہ ہے نا کہ اب اگر آپ سوشلائزیشن کر رہے ہیں، سوشلائزیشن بھی نہیں کر رہے ہیں یار، اگر آپ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، اگر آپ کا اور ایک آدمی کا اور دوسرے آدمی کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو بیماری میں جو مبتلا ہے وہ تو پھیلاتا پھر رہا ہے نا، وہ تو کیریئر ہے، کورونا کیریئر، سپریڈنگ دا کرونا، وہ ادھر سے ادھر پھیلاتا چلا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے بسم اللہ، آپ آئیے عبادت کیجئے، آپ آئیے بازار میں خریداری کیجئے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ پھیلاتے رہیے، تو ہمارا تو یہ سلسلہ ہے، تو کوئی طریقہ تو اختیار کرنا ہوگا نا کہ اس کے پھیلاؤ کو روکیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جی کیا ہوگا 2% اموات ہوں گے، 2% اموات کا بھی تو حساب کریں نا، ایسا ہی ہے، تو 20 کروڑ کا 2% کتنا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بہت زیادہ، لیکن لغاری صاحب بات یہ کہ امریکہ میں بھی تو مزید 2500 اموات ہوئی ہیں، تو سپر پاور ہے، وہ لوگ نہیں اس کو کنٹرول کر پا رہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپر پاور کے بس میں نہیں ہے، یہ نیچر کا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، نیچر کا ریٹیلیشن ہے، یہ قدرت کا، فطرت کا، آپ نے اس کی نیچر کو جو ہم نے تباہ کیا، ہم نے جو ایکو سسٹم کو برباد کیا، ہم نے دریاؤں کو جس طرح سے برباد کیا، ہم نے جنگلوں بیابانوں کو جس طرح سے برباد کیا، ہم نے قدرتی وسائل کا جس طرح سے استحصال کیا، ہم نے جن چیزوں کو، اور کس لیے؟ دولت کے لیے، کس لیے؟ پروفٹ کے لیے، اور بڑھانے، بھئی ہوس ہے نا، اگر آپ کسی چیز کی کاشتکاری کرتے ہیں اس سے تو موسم خراب نہیں ہوتا، اس سے ماحول خراب نہیں ہوتا، جب آپ صنعتیں لگاتے ہیں اور ان کا صنعتیں لگائیں اور آپ کے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے کہ ان صنعتوں سے جو فضلہ خارج ہو رہا ہے اس کو کہاں؟ وہ آپ کے دریاؤں میں، وہ آپ کے نہروں میں، وہ آپ کے سمندر میں، وہ حیاتیات کا دشمن، زندگی کا دشمن بن کر آ رہا ہے، تو پھر نیچر نہیں کرے گی، نیچر رد عمل کا اظہار نہیں کرے گی۔ میں نے خود دیکھا تھا جب لوگوں نے بستیاں بنا رہی تھیں دریاؤں کے کنارے پر اور دریاؤں کے ساتھ شہر بسا دیے تھے، اور پرانی گزرگاہوں پر جہاں رود کو ہی آتی تھی، ہمارے یہاں وہ آتی ہیں پہاڑی نالے گزرتے ہیں، وہاں جن لوگ سب برباد کر کے، سب اجاڑ کر انہوں نے اپنے رستے واپس ریکلیم کیے تھے۔ نیچر اپنے رستے ریکلیم کرتی ہے، نیچر اپنا ریوائول کرے گی، اور ہمیں اس بات کا پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ لیکن لغاری صاحب فضائی آپریشن کی بندش بھی 15 مئی تک بڑھا دی گئی ہے، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ لوگوں نے ادھر ادھر بھائی مئی اور جون تو ویسے ہی خطرناک بتائے جا رہے ہیں نا، اور یہ تو پاکستان میں ذمہ دار لوگ کہہ چکے ہیں نا کہ مئی، اب میں وزیر خارجہ کو اتھارٹی نہیں مانتا ہوں کہ وہ کرونا کے بارے میں اتھارٹی ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی اطلاع کی بنیاد پر کہا ہوگا کہ نہیں جون خطرناک ہے، اور اس سے پہلے مئی کو بھی خطرناک کہا گیا ہے، تو مئی اور جون اگر خطرناک ہیں، بھئی اب دنیا کی طرف اگر اس کا ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ اس طرف کو جائیں کہ جناب ہم نے اپنے لوگوں کو زندگی کے عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ یار اس دفعہ پروفٹ کم ہو جائے گا، بھائی زندگی، انسانی جانیں، انسان کی زندگی اس کو بچائیں، اور اب بہت سی چیزوں کے پیچھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ صحیح، ہمارے یہاں بڑے بڑے، میں پھر عرض کرتا ہوں
یہ سیلانی والے جا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں, عالمگیر والے جا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں, الخدمت والے جا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ والے جا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں, الغوثیہ والے جا کر لوگوں کو دے رہے ہیں. مطلب لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اور جو پارٹیاں دے رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ احساس والے جو دے رہے ہیں ان کا بھی احساس ہو, اور حکومت کر رہی ہے جو وہ بھی کرے, اور اگر کہیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے تو چیزیں ہو سکتی. کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ادویات کے استعمال سے متعلق بیان پر شدید تنقید کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی میڈیا کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. لغاری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا پریس کانفرنسز سے ریٹنگ تو لے لیتا ہے لیکن میڈیا جھوٹا ہے, وہ اپنے ہی میڈیا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جی جو کچھ پیش کرتا ہے وہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اسی کو ہی پیش کرتا ہے. اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو سچ پیش کر رہا ہوگا, اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ پیش کر رہا ہوگا. مطلب کس بنیاد پر کہ انہوں نے جو کہا کہ کورونا کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, اگر وہ انہی کی زبانی کوئی بات اگر آگے کی جاتی ہے تو پھر وہ میڈیا جھوٹا ہو جائے گا. بعد میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے مذاق کیا تھا, لیکن اس طرح تو اگر آپ مذاق اس طرح کا کرتے ہیں تو آپ سیریس کب ہوتے ہوں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ جناب صدر جو ہیں وہ سیریس ہیں کہ نہیں ہیں. جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے مزاج کیسے ہیں, وہ اس وقت جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ گفتگو کے اندر کتنے سنجیدہ ہیں کتنا غیر سنجیدہ ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہے. ہم تو جو صحافی ہیں وہ تو اپنی چیز کو لے کر آگے ہی پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے نہ کوئی ملائی, نہ ان کا کوئی آمیزش کی, نہ کوئی گھٹایا, نہ کوئی بڑھایا, جا کر پیش کر دیا لوگوں کا رد عمل ہے. انہوں نے کہا او بھائی میڈیا جھوٹا ہے, بھائی جھوٹی ہے. او بھائی آپ اپنے بات کرو, جس انسٹرومنٹ سے آواز نکلی تھی وہ بتائیں وہ جھوٹا تھا کہ سچا تھا. بالکل. اور ناظرین جب سے کورونا وائرس شروع ہوا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے پاکستان کی پولیس, اس کا رویہ بہت اچھا ہے اور بڑی عزت سے بات کرتے ہیں, اور لوگوں کو جہاں روکنا بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی بہت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے بات کی جاتی ہے. لیکن بھارت میں جو سچویشن ہے وہ بالکل مختلف ہے. نہتے کمزور لوگوں پر بھارتی جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ تشدد کر رہی ہے. 100 پولیس اہلکار ہیں جو کسی ایک بزرگ کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لغاری صاحب یہ کیسا رویہ ہے انڈین پولیس کا, اس طرح سے مطلب روکا جاتا ہے؟ آپ نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پہ روکنا ہے تو یہی ہے طاقت کے آگے بند باندھنے کے لیے قانون بنایا گیا. اگر قانون کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قانون انسانوں کا تحفظ دیتا ہے, اور انسانوں نے ایک پوری تہذیب کے سفر کے بعد ایوالو کر کے قوانین بنائے اور قوانین کا پابند کیا گیا ہے. یہ اندھا جو طریقہ کار ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, پیٹنا شروع کر دیں, لاٹھی لے کر لوگوں کے اوپر برس پڑیں, اگر ایک آدمی نہاتا آ گیا تو اس کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں, لا قانونیت اسی کو کہتے ہیں. اور جو حکومتیں, جو ریاست بدماش ہوتی ہے اور جو اپنے شہروں کا خیال نہیں رکھتی ہے, جس کو صرف دادا گیری کرنی ہوتی ہے, طاقت کے ذریعے منوانا ہوتا ہے, وہ اس طرح کا عمل کرتی ہے اور انسٹرومنٹ کو استعمال کرتی ہے کہ پولیس کو استعمال کریں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کریں, لے آئیں لوگوں کے خلاف, آپ پر چڑھائی کر دیں. یہ ہوتا ہے طریقے کا. لغاری صاحب پہلے کشمیریوں پر اس طرح سے ظلم کیا جا رہا تھا اور اب یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے اوپر وہ والا ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک کو اگر خون لگ جاتا ہے نا, اگر کسی جانور کو, تو وہ اسی کی عادت پڑ جاتی ہے نا اس کو. انڈیا کے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو خون لگ چکا ہے انسانوں کا. کشمیری بھی انسان ہے, مسلمان ہے مگر انسان ہے, اور ہندو, جین, عیسائی, بدھ مت کہ یہ بھی تو انسان ہے. اور جب ان پر بھی پڑتی ہے تو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے, اب منوانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اسٹیٹ امبریلا یہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے, ہم جس کو چاہیں ہست کو نیست کر دیں اور نیست کو ہست کر دیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے کی اتھارٹی لے کر جب ریاست استعمال کر رہی ہوتی ہے تو اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے, اندر سے بکھر رہی ہوتی ہے, اندر سے اس کی تات پود ہل رہی ہوتی ہے, اور یہ انڈین ریاست اس طرح سے ہل رہی ہے. ٹھیک ہے لغاری صاحب, ہمیں وقت یہاں پر ختم ہوگی نہیں لینی, ہمیں پروگرام کا وقت ختم کرنا ہے. بہت شکریہ آج کے لیے آپ کا. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377.
जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।